کیا آپ نے کبھی سوچا انسانی تاریخ کا پہلا لمحہ کیسا تھا؟ وہ لمحہ جب زمین خاموش تھی، جب آسمان نے پہلی بار ایک انسان کو دیکھا، جب فرشتوں نے ایک نام سنا، آدم۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسان کے وجود، اس کی آزمائش اور اس کی واپسی کی داستان ہے۔ آج ہم جانیں گے پہلا حکم، پہلا امتحان، پہلی لغزش اور پہلی توبہ۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی سچی، روح کو ہلا دینے والی داستان۔ اسلامی تاریخ کی بنیاد ایک انسان سے شروع ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، وہ نبی، وہ انسان جن سے پوری نسل انسانی وجود میں آئی۔ قرآن ہمیں یہ داستان محض تاریخ کے لیے نہیں سناتا، بلکہ اس لیے کہ انسان اپنے مقصد کو پہچان سکے۔ یہ کہانی ہے اطاعت اور آزمائش کی، غرور اور توبہ کی، اور اللہ کی رحمت کی جو ہر گناہ سے بڑی ہے۔ آئیے وقت کی گرد ہٹا کر واپس چلتے ہیں تخلیق کے پہلے لمحے کی طرف۔ زمین بے جان تھی، مٹی خاموش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے ایک شکل بنائی۔ یہ کوئی عام تخلیق نہیں تھی، یہ وہ وجود تھا جسے خلیفہ فی الارض بننا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے اس پیکر میں روح پھونکی، روح داخل ہوئی، آنکھیں کھلیں، انسان نے سانس لی، فرشتوں کو حکم ملا آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس۔ غرور نے اسے اندھا کر دیا، اس نے آگ کو مٹی سے بہتر سمجھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، نام سکھائے، چیزوں کی حقیقت سکھائی۔ فرشتے حیران رہ گئے، یہ انسان صرف مٹی نہیں تھا، یہ علم، شعور اور اختیار رکھتا تھا۔ یہی انسان اللہ کا منتخب بندہ تھا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ یہاں نہ بھوک تھی، نہ خوف، نہ غم، لیکن انسان اکیلا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ یہ تخلیق محبت کا آغاز تھی، رحمت کی علامت تھی۔ دو انسان، ایک مقصد، اللہ کی بندگی۔ جنت میں انہیں مکمل آزادی دی گئی سوائے ایک درخت کے۔ واضح حکم تھا، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ آزمائش تھی، چھوٹی مگر فیصلہ کن۔ شیطان نے انتظار کیا، اس نے براہ راست حکم عدولی پر نہیں اکسایا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، شک پیدا کیا، ہمیشہ کی طرح خاموشی سے۔ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی دے گا، یہ تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ وسوسہ آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتا گیا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ ایک غلط فیصلہ، درخت کا پھل چکھ لیا گیا۔ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ جنت کی روشنی کم ہو گئی، شرمندگی نے دل گھیر لیا۔ یہ نافرمانی ضد میں نہیں تھی، یہ بھول میں تھی۔ آدم علیہ السلام فوراً جھک گئے، حوا علیہ السلام نے بھی خطا مانی۔ کوئی انا نہیں، کوئی جواز نہیں، صرف توبہ۔ وہ الفاظ جو اللہ نے خود سکھائے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور اللہ جس کی رحمت غضب سے آگے ہے نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ مشن تھا۔ زمین انسان کا امتحان گاہ بنی۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ شیطان غرور سے گرا، انسان عاجزی سے بچ گیا۔ آج کا انسان بھی انہی آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم توبہ بھول گئے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام جیسا نبی جھک سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ یہی پیغام ہے انسانیت کے پہلے باپ کا۔